رکھا تھا۔ پچھلی گلی سے آنے والے سائے نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ آج اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ رات کا آخری پہر ڈھلنے لگا تھا۔ تیز قدم بڑھاتے ہوئے وہ حویلی کے پچھلے دروازے کے سامنے رکا، صرف چند سیکنڈز کے لیے، اور پھر اندرونی سمت سے ایک ہاتھ ابھرتے ہوئے اس زنگدار کنڈی کو کھول چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا رازداری سے ہو رہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کو بھی گویا قرار بخشتے ہوئے خاموش کروا دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں آنے کی خبر در و دیوار کو بھی ہو۔ اس کی اچانک آمد پر سالوں پرانے نقش و نگار نے سہم کر اسے دیکھا۔ وہ یہاں آنے والا نیا نہیں تھا، وہ یہاں کے ایک ایک کونے سے واقف تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ کو فرش بخوبی پہچانتے تھے۔ پچھلے دروازے سے گزرتے ہوئے وہ بے دھڑک ہی اندر داخل ہوا اور پھر زینے چڑھتا گیا۔ دیواروں پر خاموشی کسی سانپ کی طرح رینگ رہی تھی، اور وہ ذرا برابر خوف زدہ نہیں تھا۔ مخصوص کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ بالکل اسی کے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جیب سے وہ مخصوص آزار نکالنے کے بعد اس نے لاک میں ڈال کر گھمایا، اور بالکل ہلکی سی آواز سے دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے کسی چور راستے سے آنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ بے دھڑک ہو کر وہ اس کے کمرے میں آتا، اور اندر آتے ہی اس کی بکھری ہوئی سانسوں نے اس کا استقبال کیا۔ بھاری سانسوں کی گونج کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کے پردے دیواروں پر پڑے تھے۔ مدھم سی روشنی میں اس کا جگمگاتا ہوا وجود بستر پر گہری نیند میں لپٹا ہوا تھا۔ بے فکر ہوتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو ماسک سے آزاد کیا اور پھر صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے اس کی رگ رگ میں اطمینان پھیل گیا ہو، جیسے گھنٹوں چلنے کے بعد کسی راہی کو منزل مل چکی ہو، اور منزل پر اطمینان سے وہ سانس لینے کے لیے رک جائے۔ کمرے میں اے سی کھنکی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ سامنے پڑے ہوئے وجود نے خود کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ ہر بار آتا اور بالکل اسی طرح اسے دور دیکھ کر چلا جاتا، بس اپنی ہلکی سی احساس کی رمق چھوڑ کر، تاکہ جب وہ نیند سے بیدار ہو تو اس کے ارد گرد پھیلا ہوا احساس اسے یاد دلائے کہ اس کمرے میں وہ اکیلی نہیں تھی۔ بیڈ پر پڑے ہوئے وجود نے کروٹ بدلی اور چوڑیوں کی کھنک سے پورا ہال گونج اٹھا۔ آج کچھ عجیب تھا۔ آج شاید اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں کو چوڑیوں سے سجا رکھا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری کہ وہ آگے بڑھ کر ان چوڑیوں زدہ ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس کرے، اس کی خوبصورتی کو قریب جا کر سراہے۔ وہ اٹھتے ہوئے قدم بڑھا کر بیڈ کے قریب چلا گیا، اور پھر ایک کونے پر ٹیک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لمبی دراز پلکوں نے آنکھوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ گلابی ہونٹ شدت سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، جبکہ بکھری ہوئی زلفوں نے پورے تکیے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جیسے یہ سب کچھ ان کی ذاتی اجارہ داری ہو۔ مقابل کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اور پھر جھکتے ہوئے ایک ہلکی سی گستاخی کر ڈالی، جبکہ سامنے پڑے ہوئے وجود نے اس گستاخی پر قسمت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر خوبصورت ہو سکتی ہو۔ وہ اس کے خوبصورت ترین چہرے کو بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ سانسوں کی تپش جب مقابل کو اپنی گردن پر پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے پٹ سے آنکھوں کو کھول دیا، اور آج اس کا یہ بھیانک سپنا حقیقت کا روپ دھاڑے اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، نیند کی خماری آنکھوں سے اتری نہیں تھی، اور پھر وہ پلک جھپکتے ہی اچھل کر اس سے دور ہو گئی۔ سامنے موجود شخص کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ تم کون ہو تم؟ اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ میرے کمرے میں کیسے آئے؟ تم روز آتے ہو یہاں؟ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، اور لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ کتنے سوالات کرتی ہو تم؟ سانس تو لے لو، اس بے قرار دل کو قرار تو لینے دو۔ بس مجھے دیکھا اور سوالات کی بارش کر دی۔ اس نے کوہنی ٹکا کر فرصت سے اس کے سامنے لیٹتے ہوئے کہا تھا۔
جبکہ وہ چلتے ہوئے بیڈ سے ہی اتر گئی۔ نکلو یہاں سے، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ تم جانتی نہیں ہو کہ تم اس حویلی سے زندہ بچ کر نہیں جا پاؤ گے۔ بیڈ کے دوسرے کنارے سے اترتے ہوئے وہ اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہہ کر سرخ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اطمینان سے اٹھا اور قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، وہ قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے دیوار کی ساتھ سمٹ گئی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا، اتنا قریب کہ اس مدھم روشنی میں وہ ایک دوسرے کے چہرے کو بالکل واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر کھڑی اپنے دل کو کپ کپانے سے روک رہی تھی۔ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا تھا، آخر وہ شاہ جہان خان کی بیٹی تھی، لیکن دل تھا کہ بے تاب سے بے تاب ہوتا جا رہا تھا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم حویلی والوں کو جگا دو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کی بیٹی کے کمرے سے رات گئے ایک اجنبی برآمد ہوتا ہے۔ آخر اس حویلی سے میرے پرانے حساب کتاب باقی ہیں۔ نہ جانے وہ کن بدلوں کی بات کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا جب اس شخص نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا اور جھکتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا اور اس سے کیا چاہتا تھا؟ آج سے پہلے وہ اجنبی شخص نہ متعارف نہیں ہوئی تھی، اور اس کی بڑھتی بڑھتی جسارتوں پر اس کا دل ہول اٹھا۔ اس نے اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا اور پھر جھکتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے بدنام مت کرو۔ میں تمہیں نہیں جانتی، میں کسی کے حق میں ہوں، کسی کی بیوی ہوں، کسی کی بیٹی ہوں۔ میری عزت کو دو کوڑی کا کرنے کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ سسکتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس نے جھکتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کا مکمل حق رکھتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ یہ کوئی اقرار تھا یا قیامت خیز الفاظ جو اس کے دل پر بجلی بن کر گرے؟ وہ خان حویلی کی شہزادی تھی، اسے پسند کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پسند کرنے والے شخص کو اس کا باپ زندہ درغور کر دے گا۔ تم جو بھی ہو نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میری زندگی سے دور۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور مقابل نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے کا مالک شخص نہ جانے کتنے دنوں سے اس کی سوچ پر اثر انداز ہو رہا تھا، جس کی قربت کو محسوس کرتی، جس کی سانسیں اسے اپنی گردن پر پڑتی ہوئی محسوس ہوتی، جس کی موجودگی کے نشانات اسے اپنے کمرے میں دکھائی دیتے، اور آج وہ اس کے سامنے حقیقت کا روپ دھارے اسے پانے کی خواہش کر رہا تھا۔ وہ اس کی زلفوں سے کھیلتے ہوئے اسے مکمل بے بس کر رہا تھا۔ وہ 22 سالہ نوخیز لڑکی اپنے جذبات کو قابو میں نہ کرتے ہوئے اس کے احساسات میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اسے خود سے دور رکھنا چاہا تھا، لاکھ منتیں کر لیں، دھمکیاں دیں، اسے ڈرانا چاہا، لیکن وہ شاید اتنی بہادری سے آیا کہ اسے اپنی موت کا بھی کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ رات رنگینیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اسے سراہا، اس کے لبوں پر بوسے دیتے ہوئے اس کی گردن پر آیا اور پھر گردن سے ہر حد پار کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر قابض ہو گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو سنوارا تھا۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کسی مرد کی قربت کو، وہ بھی اتنی خوبصورتی کے ساتھ۔ وہ اس کے ایک ایک لمس کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے اسے سراہتا جا رہا تھا، اور وہ بھی بکھرتی جا رہی تھی۔ دونوں کی سانسوں نے بکھر کر کمرے کی فضا کو مدہوش کر دیا۔ اس کی خمار آلود سرگوشیاں جان لیوا ہونے کے ساتھ ساتھ بااثر تھیں، جنہوں نے اس مضبوط جذبات رکھنے والی لڑکی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس رات اس نرمی سے خود میں سمونے کے بعد وہ دیر تک اسے اپنے سینے سے لپٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، اور وہ روتا